اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وینصرک اللہ نصرا عزیزا. محترم عزیزو، کل گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فتح کے نتیجے کے اندر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 انعامات نازل فرمائی. ایک تو تمام گناہوں کی مغفرت، اور یہ خاصہ ہے ہمارے نبی کا کہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی کو یہ خوشخبری دنیا میں نہیں سنائی گئی. فقط آپ ہی کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہے. دوسرا، آپ کے اوپر نعمت کی تکمیل، قرآن پورا کا پورا نازل کیا اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا. اب آپ کی نبوت بھی پھیل رہی ہے اور فتح ہو کر کے مسلمان آزادانہ عمل بھی کر سکتے ہیں. تو ان تمام کے اعمال سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوگا. تو اس کے ذریعہ نعمت کی تکمیل ہو جائے گی. اور تیسرا، آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. کل ہدایت کے 3 معنی بتلائے تھے کہ ہدایت کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کے اندر ہر چیز کی طبیعت میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے. زمین کے اندر جو بات اللہ نے ڈالی کہ تجھے بیج کو اگانا ہے، پھل پھول غلہ اناج وغیرہ اگانا ہے، وہ کام کر رہا ہے. سورج گرمی دینے کا اور روشنی دینے کا کام کر رہا ہے، چاند بھی کام کر رہا ہے. وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ. جانوروں کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی سمجھ دے دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اس کے مطابق سب جانور کرتے ہیں، اور جو جانور کھیتی کے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیے وہ کھیتی کا کام کرتے ہیں. دودھ کے لیے پیدا کیے وہ دودھ دیتے ہیں، ورنہ ان جانوروں پر ہمارا بس نہیں چل سکتا تھا. ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی اگر وحشی پناہ دے دے اور وہ بھی شیر اور چیتے کی طرح ہو جائے تو تم بیل سے کھیتی نہیں کرا سکتے تھے، تم گائے اور بھینس سے دودھ حاصل نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت دی کہ وہ دودھ حاصل کرنا چاہے تو تمہیں دودھ دینا ہے، اور بیل کو ہدایت دی کہ وہ کھیتی کرنا چاہے تو تجھے سر تسلیم خم کرنا ہے. تو بیل بھی اسی کے مطابق کرتا ہے، ورنہ ہمارے بس کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ہم ان جانوروں کو قابو میں لا سکیں. جب بیل کبھی طوفان پر چڑھ جاتا ہے تو بڑے بڑے سورما لوگ بھی اس سے ہٹ جاتے ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک بھینس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک بکری اور بکرا کا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ تمہیں انسانوں کے لیے کام کرنا ہے. چاند سورج ستاروں کو بھی اللہ نے ہدایت دی، آسمان و زمین کو بھی اللہ نے ہدایت دی. اسی طریقے سے ہر ذی روح اور غیر ذی روح کو اللہ نے ہدایت دی. تو یہ ہدایت کا درجہ عام ہے، اور یہ جین اور انس کے علاوہ جانوروں کو بھی حاصل ہے، یہاں تک کہ بے جان چیزوں کو بھی یہ چیز حاصل ہے. اور دوسرا ہدایت کا درجہ مکلف یعنی جن و انسان کے ساتھ خاص ہے. انسان اور جنات ہی اس کے مکلف ہے، اور وہ ہدایت ہے جو انبیاء کرام کے ذریعہ اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس میں انسان کا دخل ہوتا ہے کہ قبول کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، اور قبول نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناکام کرے گا. یہ ہدایت کا درجہ انسانی اختیار میں ہے. اور پہلا درجہ یہ تو اللہ نے ہی ہر ایک چیز کے اندر ڈال دیا ہے کہ تو کس لیے پیدا کیا گیا. اسی طریقے سے تیسرا درجہ بھی اس میں بھی انسان کا دخل نہیں. اور یہ تیسری ہدایت یہ اولیاء اور انبیاء اور اللہ کے مقربین اور جو خواص اللہ ہے، اللہ کے خواص ہے، خاصان الہی ہے،
اللہ نے ان کے لیے خاص کر رکھا ہے ہدی للمتقین، اور یہ متقین کی ہدایت، اونچے درجے والوں کی ہدایت، اور اس کا معنی ہے توفیق کا ملنا۔ اور یہ ہدایت کا درجہ جس کو مل جاتا ہے تو اس کے لیے قرآنی احکام کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور نافرمانی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، وہ نافرمانی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو منتخب کر لیتے ہیں ان کے قلوب اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے اوپر بالکل بنا دیتے ہیں کہ وہ قلوب اگر ہٹنا بھی چاہے تو نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اس کو منتخب کر لیتا ہے، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی جانب رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا جو رجوع کرے، ورنہ جو آدمی سینہ تان کر کے چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو چلنے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن ہاں وہ منتخب اللہ کا بندہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی جانب منتخب کر لیتے ہیں۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تو تلوار لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ چونکہ مجتبی تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل تو کیا بلکہ ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدائی بنا دیا اور پکا مومن بنا دیا کہ اب اسلام کے لیے خود شہید ہونا اور قتل ہونے کو فخر سمجھتے تھے۔ یہ مجتبی ہوتے ہیں اور یہ اللہ والوں کو معلوم ہوتے ہیں، اللہ والے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے بہت زیادہ اللہ والے، ان کا ایک مرید تھا، اس بزرگ کو معلوم تھا کہ یہ جو مرید ہے یہ مجتبی ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، اور وہ گناہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا نہیں ہے۔ ان کو کہتے ہیں ہدایت کا یہ تیسرا درجہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا، مرید نے اپنے پیر کو، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا ہے۔ تو پیر نے کہا کہ پھر نماز چھوڑ دے، کوئی بھی فرض نماز چھوڑ دے۔ اب مرید نے کہا کہ عجیب بات ہے، یہی تو نماز زیادہ پڑھنی پڑے تو اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہمارے پیر کہہ رہے ہیں کہ نماز کو چھوڑ دے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑا۔ پھر کسی دن کہا کہ مجھے اللہ کی زیارت کرنا ہے۔ کہا تجھے کہا نا کہ نماز چھوڑ دے، ایک مرتبہ کہا بار بار نہیں پوچھنے کا، تجھے زیارت کرنا اور اللہ کی تو نماز چھوڑ دے۔ اب مرید نے سوچا کہ یار عجیب بات ہے، یہ پیر بھی اتنے زیادہ اچھے ہیں لیکن نماز کی ہدایت کے بجائے نماز چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں، لیکن چلو ان کی بات کے اندر کوئی راز ہوگا، کوئی بھید ہوگا۔ میں فرض نماز تو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، لیکن سنت کو چھوڑ دوں کیونکہ اس میں تھوڑی گنجائش ہے۔ اس لیے اس نے ہمت کی بہت زیادہ، کیونکہ جو نوافل اس کا پابند ہو بھلا وہ سنت کو کیسے چھوڑے گا، اس کے اوپر ایک بوجھ پڑتا تھا، لیکن اپنے پیر کی بات کو جانچنے کے لیے اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اب سنت چھوڑی، ابھی تو وہ تھوڑا سویا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے اور بتلایا کہ یار میں نے کیا، میرا کیا قصور ہے کہ میری سنت کو چھوڑ کر تو سو گیا، اٹھ جلدی اٹھ اور نماز پڑھ، میری سنت کو قائم کر۔ اب یہ تو پھر سنت پڑھنے لگا کھڑے ہو کر کے، اور اپنے پیر کو جا کر کے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ فرض نماز چھوڑ دو، میری ہمت نہیں ہوئی اس لیے میں نے سنت چھوڑی، تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جگہ دیا اور کہا کہ اٹھ، اور آپ تو فرض چھوڑنے کا کہہ رہی ہو۔ کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا سنت چھوڑی تو نبی نے تجھے کہا کہ اٹھ، فرض چھوڑتا تو کون کہتا، اللہ ہی تجھے جگاتا، لیکن تو نے میرا کہنا مانا نہیں، کیونکہ وہ اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس سے شریعت کے خلاف اللہ کوئی فعل نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہا تھا کہ تو فرض نماز کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ چھوڑ کر کے کہیں بھی جاتا اللہ کسی طریقے سے اس کو آمادہ کرتا۔ تو یہ مجتبی، منتخب اللہ کے خاص بندے، ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت دیتے ہیں کہ ان سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا،
اور ان کی طبیعت یہ خود شریعت کے مطابق بن جاتی ہے. جیسے کھائے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہتا، تو جو مجتبی و مصطفیٰ ہوتے ہیں نماز کے بغیر ان کو چین ہی نہیں آئے گا، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ پڑھے تو اللہ کسی طریقے سے ان کو پڑھوائے گا. یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجتبی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے جو نوازتا ہے، یعنی ان کو اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور وہ جتنے اعمال کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے. جتنے اعمال کرے گا اور اس کی ہر گھڑی اس کو آگے بڑھائے گی. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا ارشاد کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے. کیونکہ جتنی گھڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے گی، جتنا وقت گزرے گا، اتنا وقت عبادت میں اللہ کا قرب بڑھتا جائے گا. اس بنا پر آپ کا ہر پچھلا مقام، آپ کا ہر پچھلا زمانہ اگلے مقام اور اگلے زمانے سے ذرا اوپر ہی ہوتا ہے. اور یہ ہدایت ایسی ہے کہ اس کا کوئی منتہا نہیں، روزانہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. تم روزانہ عبادت کرو، اللہ کا قرب بڑھے گا. آئندہ اور عبادت کرو تو اور قرب، آئندہ اور عبادت تو اور قرب. اس قرب کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا درجہ اسے عطا فرماتے ہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دینے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ہدایت غیر متناہی ہے. جیسے کہ کل اس کی مثال دی کہ مالداری، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر ہم مالک ہو جائے پورے اس گاؤں کی تو ہمیں تمنا ہوگی کہ دوسرا گاؤں بھی مل جائے. 2-3 گاؤں مل جائے تو ہم تمنا کریں گے کہ یار پورا تعلقہ ہی مل جائے. تعلقہ مل جائے تو ضلع کی تمنا ہوگی، اور پورا ضلع بھی مل جائے تو صوبہ کی تمنا ہوگی کہ پورا صوبہ مجھے مل جائے، اور صوبہ مل جائے تو ملک کی تمنا، اور ایک ملک مل جائے تو دوسرے ملک کی تمنا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی آدم کو پوری وادی بھر کر کے سونا دے دیا جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے منہ کو نہیں بھر سکتی. تو جیسے مالداری کی کوئی انتہا نہیں. آج تک کسی مالدار نے کہا کہ اب میں نے اتنا پیسہ کما لیا جتنا ہونا چاہیے، اب آگے میں نہیں کماتا کیونکہ اب اس کی انتہا ہو گئی. نہیں، جتنا بھی مال آئے، امبانی بھی آج یہ نہیں کہے گا کہ بس اب میری انتہا ہو گئی. وہ بھی اپنے مال کو اس سے دگنا کرے گا، اور دگنا ہو جائے تو ابھی ہٹے گا نہیں، اور بھی بڑھے. تو مال کے جو لالچی ہوتے ہیں ان کو مال کی تمنا، اور جو اللہ کے مجتبی اور مصطفیٰ ہوتے ہیں ان کو ہدایت، اس کے اندر وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی نہایت نہیں، وہاں تک پہنچنے کے وہ حدیث ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمنا جو ہر منتخب بندے کی ہوتی ہے، تو ہر ایک کی تو پوری نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو بھی پورا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صراط مستقیم کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کرنا چاہتا ہے. اور یہ امت قیامت تک رہے گی، اور امت کا ثواب نبی کو ملتا رہے گا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات قرب تو قیامت تک بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اس کی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی. تو ایک تو گناہوں کی مغفرت، دوسرا نعمت کا اتمام کر دیا، اور تیسرا صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور چوتھے نمبر پر وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے، زبردست مدد، عزت والی مدد. عزیز الذل سے ہیں، پیارا ہونا، ایسی مدد جس سے آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ. زبردست ہونا کہ ایسی زبردست مدد کرے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد فرمائی کہ پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا، اور اب آپ کا مقابلہ کرنے والا عرب کے اندر کوئی رہا ہی نہیں. ابھی تک تو یہ مقابلہ کرتے تھے، لیکن اب فتح مکہ کے بعد
ایسی کفار کی طاقت نہیں رہی کہ کفار اب آپ کا مقابلہ کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی باعزت نصرت فرمائی، اور اس نصرت سے آپ کی عزت کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھا دیا۔ تو نصرت سے آدمی عزیز بنتا ہے، لیکن اللہ نے بطور مبالغہ نصرت ہی کی صفت بیان کی کہ نصرن عزیزا، کہ عزیز نصرت فرمائے، یعنی ایسی نصرت جس سے تم اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ اور جس کی وجہ سے تم بندوں کے بھی محبوب بن جاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سار انعامات نازل فرمائے، تو اب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ انعامات کا تو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان انعامات سے ضرور نوازے گا، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا خوشخبری ہے، ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والی آیات نازل کی، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ وہ ذات ہے جس نے سکون نازل کیا مومنوں کے دلوں میں تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے اصل ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب زیادہ علم والا اور خوب زیادہ حکمت والا ہے۔ مومنوں کے متعلق پہلی خوشخبری یہ سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے قلوب میں سکینت نازل کی۔ سکینت سکون کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے حرکت، ہم نے ہاتھ ہلایا وہ ہے حرکت، اور دوسرا ہے سکون، یعنی جس میں حرکت نہ ہو بلکہ دل بالکل مطمئن ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکینہ کا معنی سکون قلب اور اطمینان قلب، اور یہ ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے، اور جب یہ سکون قلب کسی مومن کو حاصل ہو جائے تو اب اس کے بعد اس کی استقامت اور استقلال میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، تو اس کو سکونت کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو دل میں سکینت دے دی، دل میں سکون دے دیا، تو اب کبھی بھی وہ شریعت کے خلاف نہیں کرے گا، کوئی بھی ناقص عمل اس سے وجود میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے قلوب میں سکینہ یعنی سکون نازل کر دیا۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی تو بڑے بڑے بہادروں کا پیتا پانی ہو جائے، اس لیے کہ وہ قریش سے مکہ جو مدینہ آ کر کے حملہ کر جاتے تھے اور مدینہ میں صحابہ کو شہید کر دیتے تھے، اب ان کے گھر میں جا کر کے مقابلہ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ آج کوئی کہے امریکہ کا مقابلہ کرو، یورپ کا مقابلہ کرو، اس حکومت کا مقابلہ کرو جو کہ بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے، تو مقابلہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے وہ لاکھوں سے ڈھیر جاتا ہے۔ تو یہاں پر مدینہ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ حملہ کرنے کے لیے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے، حالانکہ یہاں خطرہ تھا کہ بھئی یہ کفار ہم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ آگے جو جنگیں ہوئی بدر میں اس کے کئی سورما مارے گئے، احد کے اندر، خندق کے اندر، کئی ہم سے یہ بدلہ نہ لے، ایسا خوف تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام تیار ہو گئی، اور اتنے تیار ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو کہا کہ اب فقط عمرہ ہمیں نہیں کرنا ہے بلکہ عثمان کی شہادت کا بدلہ بھی ہمیں لینا ہے، اور جب تک جان میں جان باقی رہے گی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو جائے یا یہ کہ ہماری موت اس کے اندر واقع ہو جائے۔ اتنا زیادہ سکون عطا فرمایا۔ یہ ایمان کا ایک رنگ ہے، ایک رنگ۔ دوسرا رنگ دیکھیے کہ جب یہ جوش جہاد ان کے اندر آ گیا
اور اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اب ان کفار کے ساتھ صلح کر لینا ہے. تو اب جوش جہاد اور ولولہ شہادت اس کے باوجود اپنا سب جذبات دبا دیتے ہیں اور دبا کر کے صلح کے لیے آمادگی ظاہر کر دیتے ہیں. تو یہ ایمان کا ایک دوسرا رنگ ہے کہ جب لڑنے کا کہا گیا تو اپنی جان کو ہتھیلیوں میں رکھ دیا اور تیار ہو گئی, اور اتنے تیار اور ولولا کہ اب جانا ہی ہے. اور ادھر خبر آتی ہے کہ اب صلح کر لو تو پھر اپنے جذبات کو دبا دیتے ہیں, ولولا کو دبا دیتے ہیں کہ نبی نے جب کہہ دیا کہ اب صلح کرنا ہے تو صلح کر لی. تو ایمان کا ایک رنگ بھی دیکھا کہ بالکل موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار, کیونکہ اللہ نے سکینت نازل کی. اس کے بعد جوش جہاد پیدا ہو گیا بیعت کرنے کے بعد. تو اب کہا کہ صلح وہ بھی دب کر گئی, تو اپنے نفس کو کچل دیا اور دبا دیا. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سکینت نازل کر دی. ورنہ یہ دونوں مرحلے بہت ہی دشوار ہیں انسان کے اوپر, جنگ کرنا بھی اور جب جنگ کی ٹھان لے تو اب اس کو چھوڑنا بھی. یہ دونوں کے دونوں بڑے دشوار مرحلے ہیں, لیکن صحابہ کرام کو ان دونوں سے گزارا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے اندر سکینت کو نازل کیا تاکہ تمہارا ایمان بڑھ جائے اصل ایمان کے ساتھ. تمہارا اصل ایمان تو پہلے سے تھا, نبی سے تم محبت کرتے تھے, لیکن جیسے جیسے تم جہاد پر تیار ہوئی تو نور ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوا. اس کے بعد دب کر کے صلح کرنے پر تیار ہو گئی تو نور ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوا. اللہ کا اعلان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ تم جتنا مجاہدہ میرے راستے کے اندر کرتے رہو گے ہم تمہارے لیے راستے آسان کرتے جائیں گے, ہم ہدایت کے راستے تمہارے لیے کھول دیں گے. یہاں پر بھی صحابہ کرام کا چونکہ مجاہدہ تھا, اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کے اندر اور زیادتی پیدا کر دی. حالانکہ وہ تو پہلے سے فرما بردار تھے, لیکن اب جنگ میں جانے کے لیے بھی مان لیا, بیعت بھی کر دی اور پھر صلح بھی کر لی, تو ان کا ایمان تو زیادہ سے زیادہ بڑھتا رہا. اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہے. اب تم کو جب کہا جائے کہ تم جہاد کے لیے جاؤ تو تمہیں اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے بھی جہاد کے لیے جانا ہے, کیونکہ آسمان اور زمین کے لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. زمین آسمانوں کے اندر فرشتے ہیں, زمین کے اندر بھی فرشتے ہیں, وہ لشکر بھی تمہاری مدد کرے گا. جیسے کہ بدر کے اندر ہم نے تمہارے لیے فرشتے بھیج دیے تھے تمہاری مدد کے لیے, احزاب کے اندر بھی ہم نے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیے تھے. اس لیے تم گھبراؤ مت, اللہ کا ایک غیبی لشکر ہے, وہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے, وہ تمہاری مدد کرے گا. آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے اوپر پتھر بھی برسائیں گے. وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی آپ سچے ہو تو آسمان سے پتھر برساؤ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت بھی حاصل ہے, اسی لیے تو انہوں نے مانگا تھا کہ جیسے اگلی قوم پر پتھر نازل ہوئے ہم پر بھی, تو یہ بھی اللہ کا ایک لشکر ہے. آسمانوں کے اوپر سے بجلیوں کو گرانا, کڑک اور راڈ کو گرانا, اور چیخو پکار ایسی کہ جس سے ان کے دل پھٹ جائے. صیحۃ عظیم, ایسی چیخ جبرائیل علیہ السلام نے ایک قوم کے اوپر لگائی کہ ان کے دل پھٹ گئے. جیسے بم کی آواز ہوتی ہے, تو یہ تو حضرت جبرائیل کی آواز, بم کا بھی اس کے سامنے کوئی کلاس نہیں ہے, ایسی زبردست آواز. تو یہ چیخو پکار کے ذریعے ہلاک کرنا یہ بھی اللہ کا لشکر ہے. آسمانوں کے اوپر آسمانوں سے پتھر برسانا یہ بھی, بجلیوں کو گرانا یہ بھی, اور زمین کے اندر بھی فرشتے ہیں, یہ زمین کا لشکر ہے. اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی زلزلہ پیدا کر دے اور قوموں کو ان کے اندر دسا دے,
یہ بھی لشکر ہے، اور زمین کے اندر سیلاب لا کر کے ان کو ڈبا دے، جیسے قوم نوح کو ڈبا دیا اور جیسے کہ فرعون کی قوم کو ڈبا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ اس لیے تم کم ہتھیار کے اوپر اور قلت تعداد کے اوپر مت جاؤ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، نہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بھی لشکر ہے، آسمانوں کے بھی لشکر ہے اور زمینوں کے بھی لشکر ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی آسمانی لشکر ان تمہارے دشمنوں کے اوپر بھیج دے، پتھر کی بارش برسا دے، رات کڑک اور بجلیاں ان کے اوپر گرا دے، کوئی آسمان کا ٹکڑا ان کے اوپر گرا دے اور ان کو ہلاک کر دیں گے، یا زمین کا لشکر ان کو خشک کر دے، زمین میں دسا دے، یا ان کو پانی خوب نازل کر کے سیلاب لا کر کے ان کے اندر ہم ڈبا دے۔ تو اس لیے تم قلت تعداد اور کم ہتھیاروں کے اوپر مت جاؤ، تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کے لشکر ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی خوب زیادہ جاننے والا اور خوب زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سے دشمن کو ہرانا ہے، کون سے دشمن سے صلح کرانا ہے، کون سے دشمن کو دشمن ہونے کے باوجود فتح دینا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ تو حکمت کے مطابق کبھی مومنوں کا جوش ولولہ اور ایمان بڑھانے کے لیے ان کو فتح بھی دیتا ہے، تو کبھی عبرت دلانے کے لیے ان کو شکست بھی دیتا ہے، کہ بس یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب جیت جائیں گے، نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ آمنا کہنے کی بنا پر ہم تم کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ ہم نے ابھی تم کو نہیں آزمایا جیسے کہ پہلے لوگوں کو آزمایا گیا۔ ہم نے تو انبیاء کرام کو بھی آزمایا، اپنی قوم سے ایک نبی چھپ گئے، ایک نبی چھپ گئے ایک درخت کے اندر، درخت نے پناہ دے دی، لیکن کچھ کپڑا ظاہر ہو گیا، کچھ کپڑا باہر رہ گیا، دشمنوں نے دیکھ لیا کہ یہیں پر اس کے اندر وہ چھپ گئے ہیں، تو آڑے کے ذریعے ان کو چیرا گیا، اور نبی کو کہا گیا کہ خبردار اوف بھی اگر کی تو نبوت کے دفتر سے تمہارا نام کاٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے اوف تک نہیں کی، حالانکہ یہ تو اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ ایک غیرت دلانا چاہتا ہے کہ ہماری پناہ میں آنا چاہیے تھا، تم درخت کی پناہ میں آئے، تو دیکھو اب اس درخت کو کاٹا جا رہا ہے، تو یہ تو تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، تو یہ تو ہم نے بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے اولیاء ان کی ہم نے آزمائش کی ہے، تو پھر ہم تمہاری بھی آزمائش تو کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکمت کے مطابق تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تمہیں دشمن کے سامنے تیار ہو جانا ہے، یہ نہیں کہ ہم فتح ہی دے دیں گے، ہم نے اگر تم کو فتح دے دی تو تم غازی کہلاؤ گے، لیکن اگر ہم نے دشمنوں کو تم پر غلبہ دے دیا اور تم قتل کر دیے گئے تو ہم تم کو شہادت سے نوازیں گے۔ تو تمہاری تو دونوں طرف کامیابی کی ہے، ایک طرف تم اگر جیت گئے تو بھی غازی کہلائے اور کامیاب ہو گئے، اور ایک طرف تم دشمن سے مار کھا گئے تو تم تو شہید کہلائے، تو تمہاری کوئی بھی جانب ناکامی کی نہیں ہے، اس لیے تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کبھی بھی اس کے اندر پسو پیش مت کرو۔ جب بھی کوئی نبی تم کو دعوت دے اور آج کے زمانے میں نبی کا کوئی نائب آواز دے کہ تم اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ہمیں تیار ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بھی بہتر سے بہتر بنائے، ورنہ ابھی حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ان کے گھروں کو مدھیہ پردیش کے اندر اور کچھ راجستھان کے اندر ایسا ہوا کہ ان کے گھروں کو بھی جلایا گیا اور ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اکسایا جاتا ہے کہ مسلم عورتوں کے ساتھ تم زنا بالجبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کفار سے ہماری حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو کفار کے اوپر غیبی طور پر غلبہ نصیب فرمائے۔ تو ایسے حالات کے اندر اگر کوئی نبی کا نائب آواز دے تو ہمیں اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے نکل جانا ہے، کیونکہ اگر ہر ایک جان بچانے کی فکر کریں گے تو ہر ایک اپنی اپنی باڑی کے اوپر مارے جائیں گے۔ تم نہیں دیکھتے یہ مرغیوں کو جو چکن
اس کو کاٹنے والے ہیں. بس جس کو پکڑا جاتا ہے وہ چوں چوں کرتی ہے اور دوسری کچھ بھی نہیں, آرام سے دانا چگتی ہے. لیکن اس کو معلوم نہیں کیا یہ بیت جائے گی اس کا گوشت, تو پھر تیری باری آنے والی ہے. اس طریقے سے ہر ایک کی باری آئے گی. اس لیے ہم مسلمانوں کے اوپر بھی ضروری ہے کہ کوئی مشرق کے اندر مسلمان اگر مغلوب ہے تو ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے, اور اس جگہ پر اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے خیرات اور صدقات کر کے دعا کرے کہ اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت کی تو حفاظت فرما, اور بیچارے جو مسلم نہتے ہیں ان کے گھروں کی بھی حفاظت فرما, ورنہ ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے. اور بلڈوزر کے ذریعہ بھی صوبہ فقط ہے کہ یہ اس نے ایسا کیا تو بلڈوزر کے ذریعہ ان کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی. لیکن ایسے حالات کے اندر ہمیں اپنے مسلم بھائیوں کا ساتھ دینا ہے. مسلم تو کیا کوئی بھی مظلوم ہو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی بھی مظلوم ہو تو اس کا ساتھ دو. اس کے اندر ہم مذہب کو بھی دیکھنے والے نہیں ہے. لیکن چونکہ اس زمانے میں اور ہمارے ملک میں مسلمان مظلوم ہے, فلسطین میں مسلمان مظلوم ہے, اور بھی بہت ساری جگہوں پر مسلمان مظلوم ہے, اس لیے ہم جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں کریں اور جس طریقے سے ہو ان کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کریں. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ تم تیار ہو جاؤ, آسمان و زمین کے لشکر اللہ کے قبضے کے اندر ہے, اور اللہ تبارک و تعالی خوب زیادہ جاننے والے ہیں اور خوب زیادہ حکمت والے ہیں. تو یہ انعام اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرمایا, اور بعد والی آیت کے اندر کل آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرنا بھی چاہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح مبین عطا فرمائی کہ نبی کے اوپر یہ سارے انعامات نازل فرمائے, اور امت کے اوپر یہ پہلا انعام بتلایا کہ انزال سکینہ کو نازل کرنا, اور دوسرا انعام بتلائیں گے کہ ان کو جنت کے اندر بھی داخل کرنا ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک بھی کرنا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم, وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ.